اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمدللہ یہ تقریباً 7واں درس ہے آج، اور پہلے 6 جو درس گزر چکے ہیں ان میں ہم نے واقعات بیان کیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات تک. تو اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس تھی اور ان کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہو گیا، تو عبد المطلب کی وصیت کے ماتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب پرورش ابو طالب کے حوالے ہو گئی. اور گزشتہ درس میں بیان ہو چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی وصیت اس لیے کی کہ ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، اور باقی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے وہ ان کے سگے نہیں تھے. تو ابو طالب ان کے سگے چچا تھے، اور ظاہر بات ہے کہ فطرتی طور پر آدمی کا جو سگا بھتیجا ہوتا ہے اس پر زیادہ شفقت ہوتی ہے. اس لیے ابو طالب عبد المطلب نے وصیت یہ کی کہ آپ کو ابھی اس میرے بیٹے کی پرورش کرنی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات کے بعد ابو طالب کے آغوش پرورش میں آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو طالب نے پرورش کا حق ادا کر دیا. اگرچہ اللہ نے اسے اسلام کی ہدایت نصیب نہیں کی، دین کی اور اسلام کی ہدایت کی دولت نصیب نہیں کی، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت خوب کی اور ہر وقت میں ساتھ بھی دیا. اپنی وفات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر موڑ پہ ہر وقت پہ ساتھ دیا. باقی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہدایت نصیب نہیں کی، یہ ایک اور بات ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی پرورش میں آئے تو ابو طالب کے ہاں جو ہے فقر و فاقہ تھا، ان کے اپنے حالات انتہائی تنگ تھے. تو بچے، ان کے جو اپنے بچے تھے وہ کھانے کے پر جو ہے لڑ پڑتے تھے. تو یوں ہوتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دسترخوان پہ جاتے اور بچوں کے ساتھ پورے اہل و عیال کے ساتھ جب کھانا کھاتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے اس کھانے میں برکت ڈال دیتے کہ سارے لوگ آرام سے کھا کر کے بالکل سیر ہو جاتے. تو ابو طالب یہ کہتا تھا کہ تب تک کھانا نہ کھاؤ جب تک محمد یہاں پہ نہ آئے. پہلے وہ دسترخوان پہ بیٹھے گا، پھر کھانا لگے گا، اور پھر ہم سارے کھائیں گے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تھی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے ہوئے تو اس دوران دوسری مرتبہ شق صدر بھی ہوا. پہلا شق صدر تب ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 برس کے تھے، بنو سعد میں حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس، جو گزشتہ درس میں گزر چکا ہے. اور پھر جب 10 سال کے ہوئے تو دوسری مرتبہ شق صدر ہوا. اور شق صدر کا مطلب میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو شق صدر 10 سال کی عمر میں اس لیے ہوا کہ جب آدمی 10 سال سے اوپر جاتا ہے تو جوانی کی جو خواہشات ہوتی ہیں ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکالا گیا. دوسری مرتبہ دل کو دھویا گیا، نور اور علم کی حکمت سے بھرا گیا. اور شق صدر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نشان بھی تھا آخر تک. یعنی جیسے آپریشن ہوتی ہے تو آپریشن کا نشان ہوتا ہے ایک، تو اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر نشان تھا کہ تاکہ کوئی کل یہ نہ کہہ سکے کہ بھئی اگر شق صدر ہوا، سینے کو چیرا گیا تو اس کا کوئی نشان ہی باقی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چیز پر قادر تھے کہ اس نشان کو بھی مٹا دیتے، لیکن اللہ نے باقی رکھا تاکہ کل کسی اعتراض کرنے والے کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے. تو 10 سال میں دوسری مرتبہ شق صدر ہوا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کے ہوئے اور ابو طالب کے حالات کو دیکھا کہ بھائی انتہائی تنگی ہے، فقر و فاقہ ہے، اور قسم پرسی کی زندگی ہے ان کی اپنی بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
میں آپ کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں، اور جیسے آپ اپنے گھر والوں کے لیے کماتے ہیں تو میں بھی ان چیزوں میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے اس شدید حالات میں، اس وقت میں آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے گھر میں پرورش پاؤں، اور کھانا پینا سارا میرا انتظام وہاں پہ ہو، اور میں آپ کی مدد نہ کروں، تو یہ میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں کوئی کام کروں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی بکریاں چرانے شروع کر دی۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من نبی الا وقد رعى الغنم، کوئی ایسا نبی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہو۔ تو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ وانت یا رسول اللہ، کہ آپ نے بھی چرائی ہیں؟ فرمایا کہ وانا رعیتها لاہل مکہ علی قرارید، کہ قیرات جیسے آج کل ہماری کرنسی ہے نا، روپیہ کہتے ہیں، تو اس وقت میں وہ قیرات کہتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہاں، چند قرارید پر میں نے بھی مکے والوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ اس میں حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام کی تربیت کرنا چاہتا ہے۔ اصل میں حیوانات تو اور بھی ہیں، گائے بھی ہیں، بکریاں گائے ہیں، اونٹ ہیں، تو وہ دوسری چیزیں نہیں چروائی گئیں، اور بکریوں کو تمام انبیاء کرام نے چرایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بکروں کے اندر فطرتی طور پر شرارت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ جو چرواہے ہوتے ہیں نا، جب وہ ریوڑ لے کر کے چلتے ہیں بکریوں کا، تو کوئی ادھر بھاگے گی، کوئی ادھر بھاگے گی، پھر یہ اس طریقے سے ان کے اندر بھاگنے اور دوڑنے کا شوق ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ایک بکری نکل کر کے ریوڑ سے کہیں پہاڑ پہ چڑھ جائے گی، کسی وادی میں چلی جائے گی، ادھر ادھر چلی جائے گی۔ اور دوسرے جو حیوانات ہیں ان کا جو ریوڑ ہو، اگر اونٹ ہیں، گائے ہیں، تو بس اس کو جب چرواہا ہانکتا ہوا چلتا ہے تو بس وہ اپنے ایک ہی اسی نہج پہ چلتے ہیں، کہیں ادھر ادھر نہیں جاتے۔ اور بکریوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ بھی بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک بکری ایسی تھی کہ جو ریوڑ سے نکل کر کے دوڑنے لگی، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑنے لگے، تو وہ ان کی بالکل کنٹرول میں آ ہی نہیں رہی تھی۔ ایک طرف سے اس کو واپس لاتا تو وہ دوسری طرف بھاگ جاتی، تو اس طریقے سے اس کو چوٹ مارا، پتھر وغیرہ مارا کہ وہ بکری مر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ دیکھو، میرے بندے بھی تو نافرمان ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ کام کرو تو وہ نہیں کرتے، کہتا ہوں اس کو چھوڑ دو تو چھوڑتے نہیں ہیں، میں کہتا ہوں ہدایت کو اختیار کرو تو گمراہی کی طرف جاتے ہیں، گمراہی سے منع کرتا ہوں کہ ادھر نہیں جانا تو ادھر چلے جاتے ہیں۔ تو میں نے تو کبھی کسی کو، اگر اللہ فیصلہ کرے کہ ہر گناہ پر سزا مل جائے گی ادھر ہی، تو یقینی بات ہے کہ ہم میں سے کوئی باقی نہ رہتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں یہی فرما دیا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ کرے دنیا کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ کسی انسان کو زمین کے اوپر چھوڑتا بھی نہیں۔ تو یہ انبیاء کرام کو تربیت ہوتی ہے۔ بکریاں اس لیے چراتے ہیں کہ آپ کو آگے ایک امت کی تربیت کرنی ہے۔ پھر انسانوں کے اندر بھی مختلف مزاج کے لوگ ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو جلدی بات کو مانیں گے، آپ کے حکم پر چلیں گے، کچھ ایسے ہوں گے کہ آپ ان کو ایک طرف سے ایک گمراہی سے بچاؤ گے، ایک ضلالت اور گمراہی سے بچاؤ گے تو دوسری میں پڑنے کی کوشش کریں گے، وہاں سے اس ہلاکت سے بچاؤ گے تو پھر دوسری ہلاکت کا دوسرا راستہ اختیار کر دیں گے۔ تو بکریوں کے اندر چونکہ یہ چیز ہوتی ہے، اس لیے انبیاء کرام کو پہلے ہی ان چیزوں کا عادی بنا دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمر میں بکریاں چرائی۔ پھر جب 12 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ہوئی تو ایک سفر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بصرہ شام کی طرف ایک سفر ہوا، اور ہوا یوں کہ مکے والوں کی چونکہ عادت تھی کہ وہ سال کے اندر 2 مرتبہ باہر جاتے تھے، یمن کی طرف اور شام کی طرف، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفیل میں بھی بیان کیا ہے۔ تو ان کی 2 رحلتیں ہوتی تھیں، 2 سفر ہوتے تھے، تجارتی سفر۔ تو یہ ہوا کہ اس سال بھی مکے والوں کا قافلہ تیار ہوا، وہاں سے سامان وغیرہ لیے،
کہ بھئی ہم جا کر کے شام میں بیچیں گے۔ تو ابو طالب بھی تیار ہوا کہ بھئی میں بھی جاتا ہوں، ہمارے چونکہ حالات بھی ان کے ایسے تھے کہ کچھ نہ کچھ کہیں سے کوئی فائدہ ہو جائے، تجارت میں کچھ فائدہ ہو جائے، مدد مل جائے اپنے حالات میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ نکلوں گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے کپڑے پر جو ان کا ذیل تھا اس پر جو ہے دامن پر چمٹ گئے، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، باپ گھر سے نکلتا ہے یا کہیں سفر پہ جاتا ہے تو ان کے کپڑوں سے چمٹ جاتا ہے، پکڑ لیتا ہے کہ نہیں میں بھی چلوں گا، میں بھی چلوں گا۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹے بچے تھے، بس 12 سال کے، خوبصورت، حسین، جمیل اور چھوٹے بچے، تو دامن میں چمٹ گئے کہ نہیں چچا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے، ادھر میرا کون ہے، آپ تو ہیں میرا سہارا، تو آپ مجھے کہاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو دیکھا ابو طالب پھر مجبور ہو گئے، کہا کہ بیٹا چلو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے کر کے گئے۔ بصرہ کے قریب جب پہنچے تو وہاں پہ ایک راہب رہتا تھا بحیرہ، جس کا نام جرجیس تھا، تو بحیرہ کے نام سے وہ مشہور تھے۔ اور راہب کہتے ہیں جو نصارہ کا بہت بڑا عالم ہوتا ہے اس کو راہب کہتے ہیں۔ آج جیسے ہم دین کا جو عالم ہوتا ہے اس کو عالم بولتے ہیں، تو اس وقت میں اس کو وہ راہب بولتے تھے۔ تو اس کا ایک صومعہ تھا، صومعہ کہتے ہیں جیسے آج کل چرچ ہوتے ہیں، کلیسا ہوتے ہیں، اور یا کنیسا بولتے ہیں، یا اسی طریقے سے جیسے ہندو کا مندر ہوتا ہے، تو وہ اس میں اندر بیٹھتے تھے اور اسی میں عبادت کرتے تھے، تو اس کا صومعہ تھا۔ وہاں اس صومعہ کے قریب جو ہے قریش کا لشکر اس نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا اور وہاں پہ رکے۔ تو جب اس راہب نے دیکھا کہ بھئی یہ لوگ مکے والے آئے ہیں، تو وہ اپنے صومعہ سے نیچے اتر کر کے ان لشکر والوں کے پاس آ گیا، اس قافلے کے پاس آ گیا، اور قریش کا ہر وقت میں اس کے صومعہ سے گزر ہوتا تھا، لیکن وہ کبھی بھی اپنے وہ صومعہ اس طریقے سے بناتے تھے کہ اس کی منزلیں ہوتی تھی اور وہ اوپر چڑھ کر کے عبادت کرتے تھے۔ کبھی بھی اس نے اپنے صومعہ سے وہاں سے نیچے وہ نیچے نہیں آیا اور ان لوگوں سے نہیں ملا، ان کو توجہ ہی نہیں دی۔ ہر سال 2 مرتبہ ان کا گزر ہوتا، گزرتے پھر واپس آتے، اسی راستے سے ہی آتے، لیکن وہ کسی سے ملتا بھی نہیں تھا۔ اب اس مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے ساتھ تھے تو وہاں سے اتر کر کے آیا، قافلے والوں سے ملا، پورے قافلے کی دعوت کی، اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے راہب تھے ان کو حکم دیا کہ ہر قسم کا کھانا تیار کرو، پورے ان قافلے والوں کی تو دعوت کرو، اس گاؤں کے اندر، اس علاقے کے اندر جتنی بستیاں ہیں، گھر ہیں، ان کو بھی بلا کر کے ان کو بھی یہ کھانا کھلاؤ، اور اس قسم کا کھانا وافر مقدار میں ہو کہ کسی کو کم نہ پڑے۔ تو ان لوگوں نے کھانا تیار کیا۔ جب کھانا لگ گیا اور سارے لوگوں کو بلایا کہ بھئی اب آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تو اس راہب نے کہا کہ بھئی بتاؤ کوئی ایسا بندہ ہے جو رہ گیا ہو، جو یہاں پہ موجود نہ ہو؟ تو ابو طالب نے کہا کہ ہاں، ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ ابھی یہاں موجود نہیں ہے، اور وہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ قافلے والوں سے تھوڑا الگ ہو کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو چرا رہے تھے، اونٹوں جو سواریاں ان کی تھیں، اونٹ وغیرہ جس پہ سامان بھی لادا ہوا تھا، خود بھی سوار تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ہٹ کر کے وہاں چلے گئے۔ تو اس راہب نے کہا کہ بھئی اس بچے کے لیے تو یہ سارا انتظام ہوا ہے، آپ تو ہر سال ادھر سے گزرتے ہو، سال میں 2 مرتبہ جاتے ہو پھر واپس آتے ہو، کبھی میں نے آپ کی دعوت کی ہے؟ آپ کی وجہ سے کبھی میں اپنے صومعہ سے نیچے اترا ہوں؟ کبھی آپ سے مصافحہ کیا ہے؟ ملا ہوں میں آپ سے؟ یہ سارا انتظام اس بچے کی وجہ سے ہوا ہے، اب اس کو آپ ادھر چھوڑ کر کے ادھر آ گئے ہو، بلاؤ اس کو۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے آئے تو اس نے جب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تو کہا کہ واللہ ھذا هو سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، ھذا رحمت للعالمین، یہ ہے دونوں جہانوں کا سردار، یہ ہے رسول آخری، اور یہ ہے جہانوں کے لیے رحمت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اس نے وہ
نشانیاں، وہ علامات دے کر کے پہچان لیا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے اس نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہا ہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو درخت جو تھا اس کا سایہ دوسرے لوگوں کے اوپر تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس کی ٹہنیاں بالکل جھک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کرنے لگی۔ تو ابو طالب کو بولا کہ دیکھو، آپ نے دیکھا اس درخت کی ٹہنیوں کو دیکھو کہ کس طرف مائل ہو گئی ہیں، اور پھر کہا کہ اس کا والی کون ہے؟ لوگوں کو سے پوچھا کہ اس کا والی کون ہے، تو لوگوں نے اشارہ کیا ابو طالب کی طرف کہ یہ ہیں۔ تو ابو طالب سے پوچھا کہ یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ ابو طالب نے کہا کہ میرا بیٹا ہے۔ اس راہب نے کہا کہ اللہ کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا والد ابھی اس وقت میں زندہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے بولا کہ بھائی ہاں آپ ٹھیک ہیں، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میرا بھتیجا ہے، تو بھتیجا بھی بیٹے کی جگہ پہ ہوتا ہے۔ اس نے بولا کہ ہاں ایسے بولو نا، میں نے اس کے اندر وہ تمام نشانیاں پالی ہیں، اور ہماری کتابوں میں آتا ہے کہ وہ یتیم ہو کر کے پیدا ہوگا، اب کیسے بول رہے ہیں کہ میں اس کا والد ہوں اور میں اس کا والد زندہ نہیں ہو سکتا؟ تو پھر اس نے آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آپ بے ادبی معاف کرنا، میں آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان آپ کی پیٹھ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل آپ دیکھ لیں۔ کپڑا اٹھایا تو دیکھا کہ بالکل وہ مہر نبوت وہاں پہ چھپی ہوئی ہے، اور مہر نبوت کیسے تھی؟ بس گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا تھا، جسے سیب کی طرح، سیب کی جو اوپر والی سائیڈ ہوتی ہے نا، اس طریقے سے وہ گول سا تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا، اور اسی میں آتا ہے حدیث شریف میں کہ جیسے مرغا ہوتا ہے نا، مرغے کے اوپر جو اس کی چوٹی پہ بال ہوتے ہیں، اس طریقے سے بہترین قسم کے بال جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ بڑے لمبے لمبے نہیں تھے، تھوڑا سا بس یوں دائرہ تھا، اور وہ مہر نبوت تھی، اللہ کی طرف سے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دی تھی کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بس آخری نبی ہے، میں نے نبوت کی مہر اس کی پیٹھ پر لگا دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر دونوں کندھوں کے درمیان وہ مہر نبوت ثبت تھی۔ تو پھر اس بحیرہ نے کہا کہ اللہ کے واسطے اس کو واپس لے جاؤ، آپ شام نہ جاؤ، روم نہ جاؤ اس کو لے کر کے، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ یہودیوں نے اگر اس بچے کو دیکھ لیا تو اس کو قتل کر دیں گے، وہ اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کو وہاں نہ لے جاؤ۔ اب ان باتوں میں تھے کہ 3 آدمی ایک آئے، اور وہ روم کے آدمی تھے، تو وہ اس لشکر میں آئے۔ بحیرہ نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ آپ کیسے آئے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم روم سے آئے ہیں، اور ہماری کتابوں میں آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر وہ آخری نبی ان علاقوں میں آئے گا، ہم اس کی تلاش میں ہیں، اور اس شام کے پورے علاقوں کے اندر ہمارے لوگ پھیل چکے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور اس کو، یعنی ان کا مقصد تھا قتل کرنا، صرف دیکھنا نہیں تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ پورے شام کے اندر پھیل چکے ہیں، اور ہم بھی اسی ہی مہم پر ہیں، اور اسی لیے ہم آئے ہیں یہاں پر بھی۔ تو ہمارے جو حوالے اس علاقے کو کیا گیا ہے کہ آپ اس علاقے میں جائیں، چکر لگائیں، دیکھیں، کیونکہ ہماری کتابوں میں آتا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر وہ آخری نبی ان علاقوں میں آئے گا۔ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کی کتابوں میں بیان کی گئی تھیں، لیکن اللہ نے ہدایت نہیں دی نا۔ جب اللہ ہدایت نہیں دیتا، اللہ ہدایت چھین لیتا ہے، تو پھر بندے کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو پھر بحیرہ نے انہیں کہا کہ دیکھو، آپ کی کتابوں میں ساری چیزیں موجود ہیں نا، آپ کی کتابوں میں یہ بھی ہے نا کہ وہ نبی آئے گا اور نبوت کا اعلان کرے گا اور اس کا دین پھیلے گا۔ جب اللہ نے ایک چیز مقرر کر لی ہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ تو اس لیے آپ ان چیزوں کو چھوڑ دو، ان چیزوں سے ہٹ جاؤ۔ اگر اللہ کو یہ چیز کرنی ہے، تم کتنی بھی کوششیں کرو، تم کتنے بھی منصوبے بناؤ، تمہاری ساری چیزیں ناکام جائیں گی۔ تو ان لوگوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی، تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم یہ کام نہیں کرتے، اب چونکہ اب آئے ہیں، ہم یہاں کچھ وقت گزاریں گے اس لشکر کے ساتھ۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بحیرہ آئے
اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کچھ چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کو خواب آتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ کس قسم کے خواب آتے ہیں، کون سی بشارتیں آپ کو دی جاتی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کچھ چیزیں بتا دی، شق صدر کے بارے میں بتا دیا، 10ویں سال میں جو شق صدر ہوا تھا۔ لیکن جب بات کی ابتدا کی تو اس نے کیا کہا؟ یہ بھی آزمانے کے لیے کہا۔ اس نے کہا کہ اقسمک باللات والعزہ، کہ تمہیں لات اور عزہ کی میں قسم دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ لات اور عزہ کی قسم دیتا ہوں۔ لات اور عزہ یہ 2 بت تھے مکے کے اندر جن کی مشرکین عبادت کرتے تھے، مکے والے عبادت کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقسمنی باللات والعزہ فإنی ابغضہما، کہ مجھے لات اور عزہ کی قسم نہ دو، میں تو ان کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو اب اس کو بھی یہ چیز چاہیے تھی، کیونکہ مکے والوں کی تو عادت تھی بتوں کی عبادت کرنا، ان کے تو ہر بڑے چھوٹے بوڑھے اور مرد عورت کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی تھی، ان کے تو طبیعت کے اندر شرک تھا۔ تو اب ایسے ماحول کے اندر اگر کوئی ایسا بچہ ہے جو ان کے اس ماحول سے متاثر نہیں بلکہ اس ماحول کے خلاف ہے تو وہی ہی نبی ہو سکتا ہے نا۔ اس لیے اس نے آزمانے کے لیے، تجربہ کرنے کے لیے یہ کہا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے یہ جواب ملا تو اور اس کا دل مطمئن ہو گیا کہ ہاں بھئی یہ واقعی وہی نبی ہے۔ تو پھر کہا کہ آپ اس کو واپس کر دیں۔ تو ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف واپس بھیج دیا، خود آگے چلے گئے۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 برس کی ہوئی تو ایک جنگ ہوئی جس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہ معاملہ اتنا اہم نہیں ہے تو میں آپ کو تفصیل نہیں بتانا چاہتا، بس صرف ایک واقعہ ہوا تھا اس لیے آپ کو بتا دیا۔ حرب الفجار ہوئی تھی، یہ قریش کے درمیان اور قیس عیلان کی طرف ایک قبیلہ تھا، تو ان کے درمیان حرب ہوئی تھی، یہ جنگ ہوئی تھی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، لیکن کوئی تیر نہیں چلائے۔ جنگ میں اس طور پر شریک رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں کی مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، حضرت زبیر اور اسی طریقے سے حضرت حمزہ یہ شریک تھے اور وہ تیر اندازی کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو صرف دے رہے تھے تیر وغیرہ کہ یہ لو بھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے شریک رہے، باقی تیر اندازی خود نہیں فرمائے، اور حضرت حمزہ نے تیر اندازی بھی کی۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حمزہ بالکل ہم عمر ہیں، دونوں ایک ہی سال میں پیدا ہوئے، عام الفیل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سال پیدا ہوئے، حضرت حمزہ بھی اسی سال پیدا ہوئے، ان کی عمر برابر ہے۔ اور حضرت حمزہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بہت سارے رشتے ہیں، جیسے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو پھر یہ اس وقت میں یہ جنگ ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال ہوئی تو اس وقت میں ایک معاہدہ ہوا جو مشہور معاہدہ ہے جس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ حلف کہتے ہیں معاہدے کو، اور فضول چونکہ جن لوگوں کے گھر کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا اور جن کی وجہ سے ہوا تھا ان کے نام فضل، فضیل اس طریقے سے تھے، تو اس لیے ان کو حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ مکہ کے اندر ایک باہر کا آدمی آیا، سامان وغیرہ لے کر کے آیا، اس نے آ کر کے وہ سامان بیچا۔ ایک آدمی نے اس سے سامان لیا لیکن اس کے پیسے نہیں دیے، اب زبردستی اس سے سامان تو لے لیا، اب اس کے پیسے ادا نہیں کر رہا، تو وہ بندہ اس کو بول رہا ہے بھائی میرے پیسے دو، تو وہ بولا کہ نہیں دوں گا۔ تو پھر وہ قریش کے اندر ان کی گلیوں میں، ان کے محلوں میں، ان کے مکے کے اندر وہ پھرتا رہا اور بلاتا رہا کہ بھائی میری مدد کرو، میں تو ایک باہر کا اجنبی آدمی ہوں اور میں نے سامان آ کر کے یہاں بیچا ہے اور تمہارے فلاں آدمی نے مجھ سے سامان لیا ہے، اب میرا حق ادا نہیں کر رہا۔ تو کچھ سمجھدار لوگ، اگرچہ مکے کے اندر بھی یہ چیزیں تھیں کہ بھائی وہ لوگوں کے سامان بھی لوٹ لیتے تھے اور جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگ بھی کرتے تھے، بہت ساری برائیاں ان کے اندر تھیں، لیکن کچھ سمجھدار لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بالکل ہماری عزت کے خلاف ہے کہ ایک باہر کا آدمی آیا ہے جس کا نہ کوئی سہارا ہے نہ کوئی، اور وہ سامان لے کر کے آیا ہے، تو کل تو پھر کوئی ہمارے پاس سامان کھانے پینے کا بھی نہیں لے کے آ گیا اور ہماری ایک شہرت ہو جائے گی کہ بھائی یہ لوگ تو اپنے مہمانوں کو بھی لوٹ لیتے ہیں، تو یہ بری چیز ہے۔ تو کچھ لوگ سمجھدار لوگ وہ جمع ہوئے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے،
اور یہ جو معاہدہ ہوا یہ عبداللہ بن جدعان ایک آدمی تھے، اس کے گھر کے اندر معاہدہ ہوا، اور معاہدہ یہ ہوا کہ بھائی مکے کے اندر جو بھی آدمی آئے گا، اگر کوئی آدمی اس پر ظلم کرتا ہے، چاہے وہ باہر کا آدمی ہے یا خود مکہ میں رہنے والا آدمی ہے، ایک آدمی مکہ کا دوسرے آدمی پر ظلم کرتا ہے، تو یہ جو ہم اتحاد بنا رہے ہیں، یہ اتحاد اٹھ کر کے اس ظالم کا مقابلہ کرے گا، اس سے لڑے گا کہ ظلم نہیں کیا جائے گا، مکے کے اندر کسی کو ظلم کرنے نہیں دیں گے۔ تو یہ چونکہ معاہدہ ہوا، یہ بھی ایک تاریخی معاہدہ تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد بھی فرمایا کہ اگر حلف الفضول جیسا معاہدہ ابھی بھی ہوتا ہے تو میں اس میں شریک ہوں گا۔ یعنی اس طریقے سے فخر کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا یہ خالص مظلوموں کی مدد کے لیے ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ تو یہ تب ہوا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی، اب اس 25 سال میں تو آدمی بالکل جوان ہو جاتا ہے نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آداب، اٹھنا بیٹھنا، سچائی، تجارت، کاروبار، ساری چیزیں لوگوں کے سامنے تھی، اور اس عرصے کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین سے مشہور ہو چکے تھے۔ پورا مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا، تو حضرت خدیجہ بہت ہی مالدار آدمی تھی۔ آتا ہے کہ بھائی اگر پورے مکے والوں کا مال ایک طرف کیا جائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال ان پورے مکے والوں سے زیادہ تھا، اتنی امیر عورت تھی۔ اور چونکہ وہ عورت ہونے کی وجہ سے خود تو تجارت نہیں کر سکتی، خود کاروبار نہیں کر سکتی، خود سفر نہیں کر سکتی تھی، تو اس لیے وہ کیا کرتی تھی، اپنا مال مزاربت پر دے دیتی، یا تو کسی کو اجرت پر لے لیتی تھی کہ بھائی آپ جاؤ ان قافلے والوں کے ساتھ، میرا مال لے کر کے جاؤ، بیچو، پھر میں آپ کو اتنا اتنا مال دے دوں گی، اتنی اجرت دے دوں گی، آپ کو اتنی تنخواہ دے دوں گی۔ یا تو یہ ہوتا تھا، یا یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتی تھی کہ آپ کو اتنا حصہ مقرر کر دیتی تھی کہ بھئی 20%، 30%، جس طریقے سے اس وقت میں جو نظام رائج تھا تو اس حساب سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پتہ چلا انہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آفر کی اور یہ کہا کہ میں آپ کو دگنا دوں گی، جتنا میں دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں اس سے دگنا آپ کو دے دوں گی، آپ میرے مال کو لے کر کے جائیں اور جا کر کے تجارت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، اور پھر اس قافلے کے ساتھ بھی نکلے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حالات تو ایسے ہی تھے، ابو طالب کے حالات ایسے ہی تھے، تو وہ ابو طالب کی بھی مدد کرنا چاہتے تھے، اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حالات کو بھی بہتر کرنا چاہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قافلے والوں کے ساتھ پھر نکلے۔ اب یہ دوسرا سفر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکہ سے باہر دوسرا سفر تھا، اور اسی سفر میں بھی جانا شام ہی تھا، بصرہ کی طرف۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ نے انہیں ایک غلام بھی دیا جس کا نام تھا میسرہ، کہ یہ غلام آپ کے ساتھ چلے گا، آپ کی خدمت بھی کرے گا سفر کے اندر اور آپ کی مدد بھی کرے گا۔ اور اس غلام کو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ سفر کے اندر جو بھی چیزیں پیش آئیں، جو واقعہ پیش ہے، آپ اس کو نوٹ کرتے جاؤ، جب آپ واپس آؤ گے تو پوری سفر کی کارگزاری مجھے سنا دینا کہ کون کون سے واقعات ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میسرہ دونوں سفر کے ساتھی تھے، اور پورا قافلہ بھی تھا، تو نکلے تجارت کے لیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ میں دو چیزیں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کی عمر میں بکریاں چرائیں، 12 سال کی عمر میں تجارت کے لیے نکلے، پھر 25 سال کی عمر میں پھر تجارت کے لیے دوسرا سفر کیا۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ کاروبار، تجارت، مزدوری، عمل، اس کو کبھی بھی آدمی عیب نہ بنائے، چاہے کتنا بڑا مولوی ہو نا، چاہے کتنا بڑا پیر ہو، چاہے کتنا بڑا استاد ہو، ٹیچر ہو، محقق ہو، مدقق ہو، اگر اس کے پاس بکریاں چرانے کا موقع بھی آ جاتا ہے نا، ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ اس کو بکریاں چرانی پڑ جاتی ہیں، تو اس سے بھی معیوب نہ سمجھے کہ بھئی نہیں میں تو امام ہوں، میں کیسے بکریاں چراؤں،
میں تو بڑا استاد ہوں، بڑا شیخ الحدیث ہوں، بڑا پیر ہوں، لوگ تو میرے پاؤں دباتے ہیں، تو میں کیسے کاروبار کروں، میں کیسے دکان چلاؤں، میں کیسے ریڑھی لگاؤں؟ یہ بات بہت غلط ہے۔ اور لوگوں کو بھی یہ چیز اپنی ذہن سے نکالنی چاہیے کہ مولوی کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہاں پہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی ہے نا، کسی مولوی کو دیکھو کہ اگر وہ اس نے دکان کھولا، ہاں بھائی یہ تو سارا دن دکان چلاتا ہے، پھر آ کے مصالے پر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوا بھائی؟ اپنی جائز کا کاروبار کر رہا ہے، وہ ادھر ریڑھی لگاتا ہے، پھر ادھر مصالے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، ممبر پہ چڑھ کے بیان کرتا ہے۔ یہ بہت بری چیزیں ہیں، یہ ہمارے ذہن میں ڈالی گئی ہیں یہود اور نصارہ کی طرف سے۔ تو انہوں نے جیسے وہ اپنے کنیسے بنا دیے نا کہ بھائی بس ان کا جو مذہبی رہنما ہوتا ہے وہ کنیسے میں باہر نہیں نکلے گا، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ملا مسجد میں رہے، باہر نہیں نکلے۔ تو ایسے نہیں ہوتا، یہ بہت غلط چیز ہے جو ہماری ذہنوں میں ابھی پڑی ہوئی ہے، اور مولویوں کو بھی اپنی ذہن سے یہ نکالنی چاہیے، وہ ہر قسم کے کاروبار میں جائیں، ان فیلڈ میں جائیں، لوگوں کے ساتھ اختلاط رکھیں۔ جتنا زیادہ ان کا کاروبار کے اندر اختلاط ہوگا نا، ہر فیکٹری میں مولوی ہونا چاہیے، ہر کاروبار میں ہونا چاہیے، اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ دیکھیں آج کل کس طریقے سے سودی معاملات ہو رہے ہیں، غلط طریقے سے لین دین ہو رہی ہے، غیر شرعی طریقے سے ہو رہی ہے۔ اگر وہاں اس فیلڈ میں علماء نہیں ہوں گے تو کون اصلاح کرے گا؟ اصلاح نہیں ہوگی نا، لوگ غلط طریقے سے حرام کمائیں گے، حرام سے پیٹ بھریں گے۔ تو یہ تو ایک دوسری چیز تھی، میں نے آپ کو بتا دی۔ بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، تو جیسے نکلے تو ایک بادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چل رہا ہے، سایہ کر رہا ہے، اور میسرا اس کو نوٹ کر رہا ہے کہ بادل ہمارے ساتھ ہے۔ پورے قافلے میں کسی کے اوپر سایہ نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ ہے۔ پھر جب آگے بصرہ پہنچے تو وہاں پہ بھی بعین ہی ایسا ہی واقعہ پیش آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے 12 سال کی عمر میں پیش آیا تھا۔ وہاں پہ بھی ایک راہب تھا جس کا نام تھا نستورہ اس کا نام تھا۔ اس نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دور سے آتا ہوا دیکھا، تو وہ اپنے صومعہ سے نیچے آ گیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ قافلہ پہنچا تو ایک درخت کے نیچے ٹھہرے، وہاں سے سایہ لیا، اس کے نیچے بیٹھے، تو وہ راہب آ گیا اور اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ہذا ہوا النبی الاخیر، یہ آخری نبی ہے۔ تو قافلے والے حیران ہو گئے، انہوں نے بولا کہ بھئی آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ آخری نبی ہیں؟ تو اس نے بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارا آخری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کون ہے نبی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بتا کر کے گئے کہ اس درخت کے نیچے وہ بیٹھے گا جو آخری نبی ہوگا، اور اس راہب نے کہا کہ آج تک میں انتظار میں ہوں کہ وہ آدمی آئے، وہ آخری نبی آئے جو اس درخت کے نیچے بیٹھے اور میں اس کی زیارت کروں۔ تو مجھے اتنے سال گزر گئے ہیں، میں انتظار میں تھا، کوئی آدمی اس درخت کے نیچے بیٹھا نہیں ہے، اور یہ پہلے آدمی ہے جو آ کر کے اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے ہیں، اور یہی ہی آخری نبی ہے، میں اسی کے انتظار میں تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور تکریم فرمائے، پھر وہی بات کی کہ آپ آگے نہ جائیں، آپ جائیں گے روم کی طرف تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا، آپ پیچھے مڑ جائیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجارت کے سفر میں اپنی تجارت کی، مکہ سے سامان لے کر کے گئے، پھر وہاں پہ بیچا، پھر سارے لوگوں نے اپنا سامان وہاں پہ بیچ دیا جو مکہ سے لے کر کے آئے تھے، پھر خالی واپس ہوئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ادھر مکہ سے سامان لے کر کے گئے، شام کے اندر بصرہ کے اندر بیچا، وہاں سے دوسرا سامان لے کر کے آئے، پھر دوسرا سامان لے کر کے مکہ المکرمہ میں بیچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کے اندر بھی اتنی سمجھداری تھی کہ جو پہلے بڑے بڑے تاجر تھے، جن کا پرانا تجربہ تھا، وہ تو ایک طرف سے تجارت کر کے آئے، بس وہاں مکہ سے سامان لے کر کے ادھر بیچ دیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے سامان لے کر کے وہاں بیچا، وہاں سے دوسرا سامان جو مکہ کی ضرورت ہے وہ لے کر کے وہاں پہ بیچا، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ کو 4 گنا فائدہ ہوا۔
ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی، اس وجہ سے اس کا منافع بڑھ گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دونوں طرف سے تجارت کی، جاتے ہوئے بھی تجارت کا سامان لے گئے، پھر واپس آتے ہوئے بھی تجارت کا سامان لے کر کے آئے، تو بہت بڑا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو فائدہ ہوا۔ اور پھر میسرہ نے ساری وہ چیزیں نوٹ بھی کی، اور راہب کا وہ قول بھی سنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی دیکھا۔ روایت میں آتا ہے کہ میسرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ تو غلام تھا نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے خادم کی حیثیت سے دیا تھا کہ یہ تمہارا خادم بنے گا سفر کے اندر، یہ تمہاری خدمت کرے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اتنا اچھا اخلاق رکھا کہ خود اپنے ساتھ کھلا رہے، اپنے ساتھ سواری بھی بٹھا رہے، ایسا نہیں کہ بھئی تم چلو اور میں سوار ہو کر کے آؤں گا، تم اس کی لگام پکڑ لو اور تم چلاتے رہو اور چلتے رہو اور میں سواری کرتا رہوں گا، ایسے نہیں، ساتھ بٹھایا، کھانے کا ٹائم آیا تو ساتھ کھانا کھلایا۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے انتہائی متاثر ہوا کہ بھئی ہمارے ساتھ، ہمارے غلاموں کے ساتھ تو ایسا سلوک کیا ہی نہیں جاتا، ہمارے ساتھ تو بہت برا سلوک کیا جاتا ہے، یہ پہلے آدمی ہیں جو مجھے اپنے ساتھ کھلا رہا ہے، مجھے اپنے ساتھ بٹھا رہا ہے اور مجھے اپنے ساتھ سوار کر رہا ہے۔ تو یہ سارے اخلاق آ کر کے خدیجۃ الکبریٰ کو بتائے، جس کی وجہ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنے کی طرف راغب ہوئی، ورنہ اسے ضرورت نہیں تھی۔ وہ پہلے اس کے 2 شوہروں سے شادی کر کے آئی تھی، اور دونوں فوت ہو چکے تھے، اور دونوں سے اسے اولاد بھی تھی، اور اس کی ابھی عمر بھی نہیں تھی، 40 سال کی ہو گئی تھی، تو انہیں شادی کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھ کر کے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق کو، سچائی کو، امانت داری کو، اخلاص کو، حسن اور جمال کو، ساری چیزوں کو دیکھ کر کے رغبت پیدا ہوئی کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسا مجھے رفیق حیات دے دے، ایسا مجھے زندگی کا ساتھی دے دے، تو اس سے زیادہ مجھے اور کیا چاہیے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے نکاح کیسے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا سنانا، آپ کا سننا قبول فرمائے، آخرت میں ہمیں قبر میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔